الذين لا يعلمون. وقد قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وأيضا قال نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو دنیا میں کامیابی اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنا دین مرحمت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے خالق ہیں، ہماری دنیا کی ترقی یہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اور ہماری آخرت کا سنور جانا یہ بھی میرے اللہ کی منشا ہے، اور میرے اللہ کی قدرت میں ہے اور اس کی منشا کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا دونوں جہاں کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ جس شخص کی زندگی دین کے قریب ہوگی، اللہ کے احکامات کے قریب ہوگی، نبی کی تعلیمات سے موافق ہوگی، نبی کی زندگی کے قریب زندگی ہوگی، اتنا ہی وہ شخص دنیا آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اور خدا نخواستہ جو شخص جتنا اللہ کے احکامات سے دور ہوگا، جتنا نبی کی تعلیمات سے دور ہوگا، نبی کے طرز زندگی سے دور ہوگا، اتنا ہی دنیا میں مسائل اور آزمائش کا شکار ہوگا، پریشانی کا شکار ہوگا، اور آخرت میں بھی طرح طرح کی پریشانیوں کو جھیلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں اپنا دین مرحمت فرمایا۔ دین کسے کہیں؟ دین اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کی منشا کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق گزارنا۔ انسان اپنی بہت ساری ضروریات پوری کرتا ہے جو اس کی زندگی کا حصہ ہے، اور شرعاً ان ضروریات کو پورا کرنے کی شریعت میں اجازت بھی ہے۔ ان تمام معاملات کو دین کے تابع بنانا اور ان معاملات میں نبی کے طریقے کے مطابق ان معاملات کو نبھانا، یہ دین کہلاتا ہے۔ دینداری کسی بھی انسان کے اندر کیسے آتی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ دینداری کے لیے دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک انسان دیندار کیسے بنے اور اس کی زندگی دین کے موافق کیسے گزرے، اس کی زندگی رب کی منشا کے موافق کیسے گزرے، اس کی زندگی نبی کی زندگی کے قریب کیسے ہو جائے، اس کے لیے دو چیزیں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تب بھی خطرے کی بات، ان دونوں میں سے ایک ہو دوسرا نہ ہو تب بھی ادھورا دین پر عمل کر سکے گا، مکمل دین پر عمل نہیں کر پائے گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس جگہ کو غور کرنے پھر ساتھی سلام کر آگے آئیں گے، اچھا ہے تو جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہوں وہ کوشش کریں خلا کو مکمل کر لیا جائے، تاکہ جو ساتھی بعد میں آئے ان کو پیچھے آرام سے جگہ مل جائے۔ بس اپنا ساتھی پیچھے جگہ دیکھتے ہیں پھر فراہم کر آتے ہیں، پھر وہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، مسلمان کی بے احترامی بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ویسے بیٹھے کہ کوئی خلا نہ ہو اور آپس میں آگے صفوں میں جڑ کر بیٹھ جائیں۔ بعض ساتھی دیکھ لگاتے ہیں، اگر کسی کی مجبوری ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر مجبوری نہیں ہے تو جتنی صف میں آگے بڑھ کر بیٹھیں گے اتنا انشاءاللہ اجر بڑھے گا۔ ہر پہلی صف کا اجر دوسری صف کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب مسجد آ گئے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے اور نیکیوں کے ساتھ انشاءاللہ واپس جانا ہے تو پھر کسی نیکی میں پیچھے نہ آئے، اللہ رب کو ہدایت دے۔ خیر، دین کے حصول کے لیے اور اپنی زندگی دیندارانہ بنانے کے لیے
दो चीज़ें बहुत अहमियत के हामिल है, बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। उन दोनों में से कोई एक भी ना हो तब भी इंसान दीन से महरूम हो जाता है, और उन दोनों में से एक हो दूसरा ना हो तब भी मुकम्मल दीनदारी जिंदगियों में नहीं आती। उनमें पहली चीज़ जो एक इंसान की दीनदारी के लिए ज़रूरी है वो उसका जज्बा ठीक हो। जज्बे का मतलब क्या है? उसका ईमान ऐसा मजबूत हो, उसका अपने रब से ऐसी शनासाई हो, अपने रब से उसका ऐसा ताल्लुक हो कि वो जज्बा, वो उसकी ईमानी कैफियत उसको दीन पर चलने के लिए हमेशा आमादा करे और अल्लाह की नाफरमानी से उसको रोक भी रहे। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, दीनदारी के लिए दो चीज़ों की बड़ी अहमियत है। पहली चीज़, हर मुसलमान का जज्बा ठीक हो। जज्बा ठीक हो क्या मतलब? उसका ईमान इतना मजबूत हो, उसका अपने रब से ताल्लुक ऐसा मजबूत हो कि अल्लाह का हुक्म उसकी तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह का हुक्म उसकी तरफ मुतवज्जे हो और उसकी ईमानी कैफियत उसको फौरन उस हुक्म पर अमल करने पे आमादा है। किसी चीज़ के बारे में पता चल जाए कि ये चीज़ मेरे रब की मंशा के खिलाफ है, ये चीज़ मेरे नबी की सुन्नत के खिलाफ है, उसका ईमान, उसका जज्बा ऐसा मजबूत हो कि उसका ईमान उसको अल्लाह की नाफरमानी से रोक दे। इसको कहा जाता है कि इसका जज्बा यानी इसकी ईमानी कैफियत बहुत मजबूत है जो उसको अल्लाह के अहकामात पर खड़ा कर देती है और अल्लाह की नाफरमानी से इसको रोक दिया करती है। तो जज्बा कैसे ठीक होगा, ईमान कैसे मजबूत होगा, अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ कैसे बढ़ेगा? इसके लिए ईमानी माहौल इख्तियार करना होगा। ईमानी माहौल कैसे कहें? यानी उस माहौल को इख्तियार करना होगा जहाँ अल्लाह से होने को बोला जाता हो, जहाँ ईमान को तरक्की मिलती है, जहाँ अल्लाह से ताल्लुक़ को बोला जाता हो, जहाँ अल्लाह से ताल्लुक़ की अहमियत को बयान किया जाता हो, जहाँ अल्लाह से अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की खालिकियत, अल्लाह की मालिकियत, अल्लाह की बादशाहत, इसको बार बार बयान किया जाता हो और इसको अपनी ज़बान से बार बार अदा किया जाता हो। जिस शख्स को ये कैफियत हासिल होगी, बार बार अल्लाह से होने को बोलेगा और बार बार अल्लाह से होने को सोचेगा, बार बार अल्लाह से होने को सुनेगा और उसी माहौल को इख्तियार करेगा, तो उसका जज्बा ईमानी मजबूत से मजबूत तर होगा चला जाएगा। अल्लाह ताला बादों को ऐसी ईमानी कैफियत नसीब फरमा दे कि जब उनको ये पता चल जाए कि इस मामले में अल्लाह की नाफरमानी हो रही, अब उसमें दुनियावी करोड़ों रुपए तो फायदा होगा, लेकिन वो उसको छोड़ देता है इस जज्बे से कि ये फायदा दुनिया का फायदा है, रब नाराज हो गया तो मेरा क्या होगा। अब एक तरफ करोड़ों की आमद हो सकती है, लेकिन एक तरफ ये बात अल्लाह की नाफरमानी का एहसास पैदा हो जाए तो वो दुनियावी भारी नुकसान बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन रब की नाफरमानी को कबूल नहीं करेगा। ये आमादा करने वाली चीज़ ये ईमानी कैफियत होती है, और ये ईमानी कैफियत घर बैठे नसीब नहीं होती, बल्कि इसके बोल बोलने पड़ते हैं, इसका माहौल इख्तियार करना पड़ता है और इसको अपनी ज़रूरत समझकर इसको सीखना पड़ता है। और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने ये चीज़ बदरजा अदम हासिल की। आप पढ़ते रहते हैं सहाबा के ईमानी वाक़यात। खुबैब इब्न आदी रज़ियल्लाहु अन्हु सूली पे लटकाए और जिस्म के पूरा काट रहे हैं, जिंदा इंसान के जिस्म से खाल उतारी जा रही है। आप अंदाज़ा लगाइए, किसी इंसान के जिस्म से खाल उतारी जा रही है, किस कदर वो कर्ब में और तकलीफ में होगा। और उनके जिस्म से मुशरिकीन गोश्त ऐसे काट रहे हैं जैसे कसाई मोटी बनाकर ऐसे पूरे कर काट रहे हैं। और इस हाल में पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो दीन मोहम्मद के दीन को छोड़ दो और तुम्हारी जान बख्शी हो जाएगी। तो फरमाने लगे कि ऐसा जिंदगी का एक लम्हा भी कबूल नहीं, चाहे मेरे साथ जो जुल्म कर,
चुनाचा पूरा जिस्म बोटियां बोटियां बन के लुचवाना मंजूर कर लिया, लेकिन ईमान तो नहीं छोड़ा। क्यों? इसलिए कि उनको वो कैफियत नसीब थी जिससे इंसान दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन रब की नाफरमानी पर आमादा नहीं होता। हज़रत हुज़ैफा सफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु रूम के बादशाह ने पकड़ा और पकड़कर उनको उनके ईमान से महरूम करने की कोशिश की। और क्या कोशिश की, किस अंदाज से की? फरमाते का हज़रत हुज़ैफा बिन सफ़ी फरमाते, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना खिलाफत था, फरमाते मुझे पकड़ लिया और पकड़ कर कहा कि देखो तुम मेरे सामने जंजीरों में जकड़े हो, मेरा एक हुक्म होगा और मेरे सिपाही तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे, तुम्हारे जिस्म से खाल खींच देंगे, तुम्हारा हशर नशर कर देंगे। अगर अपनी जान की बख्शिश आती तो मोहम्मद के दीन को छोड़ दो और मेरे दीन में दाखिल हो जाओ। जान से ज्यादा इंसान को क्या प्यारा होता है? तो जवाब दिया, मोहम्मद के दीन को छोड़ दूं और तुम्हारा दीन कबूल कर लूं, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, मुझे जिंदगी का एक लम्हा ऐसा कबूल नहीं कि मैं ईमान से महरूम होकर तुम्हारे दीन में दाखिल हो जाऊं। अच्छा, वो बादशाह बहुत समझदार था, तो कहने लगा आरा का रजुलन शाहमन, भाई तुम बड़े समझदार आदमी हो, जज्बाती बातें मत करो। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना मुसलमान जज्बाती हो गए, बात चीज़ों में जज्बातियत मतलूब होगी। ईमानी कैफियत में इंसान को जज्बाती ही होना चाहिए ईमान के मामले में। तो खैर कहने लगे मैं तुम्हें समझदार समझता हूँ, जज्बाती फैसले मत करो, जज्बाती बातें मत करो। देखो इस्लाम छोड़ दोगे सिर्फ जान बख्शी नहीं होगी, मैं तुम्हारी जान भी बख्श दूंगा और अपनी आधी सल्तनत का तुम्हें बादशाह बना दूंगा। आसम तो का सुल्तानी वशारत तो कभी अमरी, कैदी बनकर मेरे सामने खड़े हो, तुम्हारा जिस्म जंजीरों से जकड़ा हुआ है, और अगर मेरी ऑफर को कबूल कर लोगे और इस्लाम को छोड़ोगे नाउज़ुबिल्लाह, तो मेरे तख्त पे बैठे हुए होगे और मेरी आधी सल्तनत के मालिक होगे। कितनी पुरकशिश बात की उसने। तो फरमाने लगे ये तो बहुत थोड़ा है, तो अपनी आधी बादशाहत क्या, अरब की सारी बादशाहत मेरे कदमों में डाल दो, और सिर्फ अरब नहीं दुनिया की सारी बादशाहत मेरे कदमों में डाल दो, और सिर्फ मुतालबा इतना हो कि एक लम्हे के लिए मोहम्मद का दीन छोड़ के दोबारा दाखिल हो जाना, सिर्फ एक लम्हे के लिए छोड़ दो। तो एक लम्हे के लिए भी मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन पर छोड़ने को तैयार है। उसने दूसरा हरबा इस्तेमाल किया, सूली पे लटकवा दिया और आसपास से तीर गुजारे कि शायद मौत के खौफ से ईमान छोड़ने को तैयार हो जाए, अपने अमल पर डटे रहे, ईमान पर डटे रहे। बादशाह परेशान हो गया, आजिज़ हो गया, और आजिज़ होकर कहने लगा कि इनको मौत से डराने के लिए एक और हरबा क्या इस्तेमाल किया, एक कढ़ाया गर्म करवाया, उसमें तेल खौलाया और उनके सामने दो कैदियों को डाला, और दो कैदियों को जो डाला तो वह ऐसे जल भुन गए जैसे किसी आपने देखा होगा कि जब कढ़ाई में पकौड़ा तलते तो वो कैसा भुन रहा होता है और आपस में वह ऐसा हिल रहा होता है, ऐसे वो अंदर कढ़ाई में खोल रहे, तप रहे। और हाल ये हुआ कि कढ़ाई में गिरते ही उनकी हड्डियाँ, खाल, गोश्त सब अलग हो गए, और ये मंजर हुज़ैफा सफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर बादशाह कहता है कि देखो मेरी बात को कबूल कर लो वरना तुम्हारा भी यही हशर होगा जो इनका हुआ। तो हज़रत हुज़ैफा सफ़ी कहते हैं कि ये तो एक दफ़ा ऐसा हशर होगा। खैर आगे अगली बात फिर कहने लगे कि नहीं मुझे तो ये कबूल नहीं। फिर बादशाह जब परेशान हो गया और महसूस कर लिया कि ये ईमान किसी की कीमत में छोड़ने को तैयार नहीं, तो कहा कि इसको भी घसीट के इसी कढ़ाई में डाल दो ताकि इसका भी वही हाल हो जो इसके दूसरे साथियों का हो। तो उन्होंने कबूल कर लिया, घसीट कर ले जाने लगे तो आंखों से आंसू आने लगे। बादशाह को फौरन इत्तला दी गई, हुज़ैफा रोने लगे, लगता है मौत से डर गए। बादशाह ने कहा देखो मैंने तो कहा था। फिर इनको बुलाया, कहा देखो भाई ऑफर अभी भी बाकी है, इस्लाम छोड़ दो, अपने साथ बादशाह में शरीक कर रहा हूँ। कहा कि मैं इस्लाम तो छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा फिर रोए क्यों थे? कहा रोया इसलिए था कि तुम अभी मुझे कढ़ाई में डालोगे मेरी जान निकल जाएगी,
اور یہ میری جان نکلے گی اسلام کو بچانے پر. میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہیں، اور ہر جان اسلام کی حفاظت پہ ایسے ہی نہیں. یہ جذبہ کیسے نصیب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایمان کی وہ کیفیت دی ہوئی تھی جس کو میں اور آپ سوچ بھی نہیں. تو بات میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا، مجھے بھی اس کی سمجھ دے کہ ہر مسلمان کو دین پر چلنے کے لیے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو، اس کا جذبہ ٹھیک ہو، اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو. جتنا اس کا اللہ سے تعلق ہوگا اتنا اس کو دینداری نصیب ہوگی، دین پر چلنا نصیب ہوگا. اور یہ ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ اس کے لیے ایمانی ماحول اختیار کرنا ہوگا. اور ایمانی ماحول آج کل کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو ایمانی ماحول نصیب ہوتا ہے وہ دعوت و تبلیغ کی محنت میں. اللہ کے فضل سے لوگ جماعتوں میں نکلتے ہیں اور نکل کر صبح شام اللہ سے ہونے کو بولا اور سنا جاتا ہے، اس میں سے روزہ لگایا بھی ایسے جذبے کے ساتھ واپس آتا ہے کہ میں اور آپ حیران ہو جائیں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے. ایک مرتبہ اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے کہ جماعت میں نہ جا سکے، مطلب داڑھی کچھ ابھی نکلی تھی، تو ہم مدرسے کی چھٹی ہوئی 3 دن کی جماعت میں گئے. ایک میرے ساتھ ایک نوجوان تھا، فیکٹری میں کام کرتا تھا، غریب بیچارہ. تو 3 دن جب ختم ہوا تو اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں. جماعت میں بہت ماحول بنا، بہت جذبات بنے، بڑی ایمانیات کی بات ہوئی. تو اس نے نیت کی، ہم واپسی کر رہے تھے 3 دن بعد، تو آخر میں بیٹھ کر امیر صاحب نے کہا بھی تھوڑا سا مذاکرہ یہ کر لیا جائے کہ بھائی اس سے روزے سے کس کو کیا فائدہ ہوگا. تو سب نے اپنے فوائد بیان کیے. اس نے کہا کہ میں نے اس روزے میں یہ نیت کی ہے کہ میں انشاءاللہ داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، داڑھی مکمل رکھوں گا. سب کو خوشی ہوئی. ہم واپس جا رہے تھے، راستے میں جس گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ میرے برابر میں بیٹھا ہوا تھا. مجھے اس کے گھر کا ماحول چونکہ اندازہ تھا، تو میں نے کہا اس سے ارادہ تو کیا کہ میں داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، پوری ماشاءاللہ داڑھی رکھوں. تو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو والد کی طرف والدہ کی طرف سے اقوال آئے اور یہ جذباتی ہو جائے اور اس پہ بڑے مسائل پیدا ہو. تو میں اس سے بات کرنے لگا، اس کو سمجھانے لگا کہ کسی بھی کام پر عمل کرنے کے لیے جذباتیت کی ضرورت نہیں ہے، حکمت کے ساتھ چلنا. اور حکمت کے ساتھ گھر والوں کو لینا، گھر پہ جاتے لڑائی شروع نہیں کرتے نا، یہ بڑوں کی طرف سے بھی ترغیب ہوتی ہے. تو اس کا جو جملہ تھا میں آپ کو نقل کر رہا ہوں کہ اللہ کے مولوی صاحب میں اتنا پکا ہوں کہ گردن تو کٹ جائے گی، داڑھی نہیں کٹے. آپ میرے اللہ کرے میری بات سمجھ گئے. یہ جذبہ اس کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ یہ کیفیت اس کے اندر 3 دن تبلیغ میں نکلنے سے پیدا ہوا. ایسا اللہ تعالیٰ اس محنت کی برکت سے ایسے ایمان کو ترقی دیتے ہیں. تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کل اللہ کے فضل سے یہ جو تبلیغ کی محنت عام ہو رہی ہے، اس میں نکل کر اللہ تعالیٰ کا قرب ایسا نصیب ہوتا ہے اور ایسی ایمانی کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دین کے بڑے بڑے کام لے لیا کرتا ہے. آج نسلوں کی نسلیں قرآن حدیث سے آشنا ہوئی ہیں اور مدارس اللہ کے فضل سے بھرے ہوئے ہیں. اس کا بہت بڑا باعث پیچھے یہ ایمانی کیفیت ہے جو لوگوں میں اس تبلیغ کی برکت سے پھیل رہی ہے اور پھر اس کی برکت سے ان کی اولادیں مدرسوں کا رخ کر رہے ہیں. خیر، تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری ایمانی کیفیت درست کرنے کے لیے ہم سب کے لیے اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تبلیغ کی محنت سے جڑ کر اپنے ایمان کو تازہ بھی کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے ایمان کو بڑھیا سے بڑھیا بنائیں. تو دینداری کے لیے ایک اہم چیز ایمان کا مضبوط ہونا، اور دینداری کے لیے دوسری اہم چیز معلومات کا درست ہونا. ایمان بہت مضبوط ہے، معلومات درست نہیں تو ایمان کے تقاضے پر عمل کر عمل تو کر لے گا، لیکن عمل کی پوری صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات عمل ضائع ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. ہماری جہاں مارکیٹ ہے، وہاں ایک چھوٹا سا مسلح بنا ہوا ہے. مسلح میں جو قبلے کا رخ ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ اس بعض صفوں میں صرف کھڑے ہو سکتے، رکوع سجدہ نہیں ہو سکتا. جو مسجدیں ٹیڑھی ہوتی ہیں یا جن کا رخ قبلے میں تھوڑا ٹیڑھا ہوتا ہے تو ان کی جو کنارے کی صفیں ہوتی ہیں اس میں ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن رکوع سجدہ کرے تو سامنے دیوار آ جاتی ہے، تو وہاں رکوع سجدہ نہیں ہو سکتا. ایک نوجوان کو میں نے دیکھا بیٹھ کر وہاں نماز پڑھ رہا ہے. بظاہر اس کو کوئی عذر نہیں لگ رہا، بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. تو بیٹھ کر نماز تو وہ شخص پڑھتا ہے جس کو کھڑے ہونے میں عذر ہو، کیونکہ قیام تو فرض ہے. تبلیغ کی برکت سے یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کا یہ عمل ضائع ہو رہا ہے، شاید اس کو معلوم نہیں ہے.
تو میں نے اس کو سمجھانے کے لیے اس کے پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا یار یہ آپ آتے جاتے تو بہت صحیح ہو اور پیچھے بھی بیٹھے ہو, بظاہر آپ کی گھٹنوں میں کمر میں کوئی درد نہیں ہے, تو آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اب ذرا اس کا جواب سنیے. وہ علماء سے سنا ہے نا کہ اگر کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکتے ہوں تو بیٹھ کے پڑھ لیں. تو میں نے کہا وہ کھڑے ہو کے کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ آگے جگہ نہیں ہے نا, رکوع کہاں کروں گا, سجدہ کہاں کروں گا, اس لیے میں بیٹھ کے نماز پڑھا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں غلطی کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ سمجھا کہ چاہے ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جائے یا رکوع سجدہ کرنا ممکن نہ ہو تو بھی بیٹھ کے نماز پڑھ لینی چاہیے. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بیماری کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. تو اس کا جذبہ اس کو دکان چھوڑا کر مسجد میں لے آیا, لیکن مسئلہ صحیح معلوم نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں آنے کے باوجود بے نمازی گھر واپس جا رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایک ایمان کا ہونا ایک دیندار کے لیے دین پر چلنے کے لیے ضروری ہے, ایسے ہی ایک مومن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی دینی معلومات درست ہو. اگر دینی معلومات درست نہیں ہوگی اور اس کو دین سے متعلقہ ضروری معلومات حاصل نہیں ہوگی تو بس اوقات عمل کرنے کے باوجود عمل ضائع ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اس کے لیے اللہ کے فضل سے ہر زمانے میں علماء اس کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہر مسجد میں تقریباً یہ فضا بنی ہوئی ہے کہ وہاں دین کے بنیادی مسائل سکھائے جاتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہماری اس مسجد میں بھی اس کی فکر کی ہے. ہماری مسجد میں مدرسہ ہے جس میں بچے وافر مقدار میں حفظ کر رہے ہیں اور آپ حضرات کے بچے ہی ہیں. کوئی بچہ کسی کا بیٹا ہوگا, کسی کا بھانجا ہوگا, کسی کا بھتیجا ہوگا, اور اللہ کے فضل سے مدرسہ چل رہا ہے اور بڑی تعداد میں حفاظ ہمارے اس علاقے کو اللہ کی فضل سے نصیب ہو رہے ہیں. یہ بڑی خوشحالی بات ہے. ان حضرات نے جہاں آپ کے بچوں کی فکر کی وہاں یہ بھی فکر کی کہ میں اور آپ دین کے کس لیول پر ہیں. میری آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے, میرے آپ کے بہت سارے بنیادی مسائل ایسے ہیں جن پر ہماری عبادات موقوف ہیں, اس کا کیا حال ہے. اس کے لیے اللہ کے فضل سے انہوں نے پچھلے سال بھی فکر کی اور اس فکر کے نتیجے میں بڑا اپنا ماشاء اللہ جن سے علمی روشنی اور علمی پیاس کو بجھاتا رہا اور اللہ کے فضل سے ان کو بہت فائدہ ہوا. اسی سال بھی اور اس سال بھی انہوں نے یہ فکر کی اور اللہ کے فضل سے یہاں ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. اس کی پوری معلومات سے انشاءاللہ دروازوں پر آپ کو بینر لگے وہاں بھی مل جائے گی. اور ابھی نماز کے بعد انشاءاللہ تو ساتھی یا دفتر کے سامنے بیٹھیں گے اور رجسٹریشن بھی کریں گے تو آپ کو پوری معلومات دے دیں گے. لیکن خلاصہ ان ساری باتوں کا یہ ہے کہ وہ آپ کو وہ علم مہیا کریں گے جس کے ذریعے سے ہماری بنیادی معلومات درست ہو جائے. بس اوقات ہماری بنیادی معلومات عقائد میں ایسی گڑبڑ ہوتی ہے کہ ہمیں کفر کی دہلیز پہ لا کر وہ کھڑے کر دیتی ہے, ہمیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. بس اوقات ہم 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس پہ ایک ایسی کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نماز خطرے میں پڑی ہوئی ہوتی ہے, ہمیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بات سنا رہا ہوں. ایک مدرسے میں کسی علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی دوسرے علاقے میں ایک جگہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اور اللہ کے فضل سے اللہ نے توفیق دی تو بالغان میں ایک دینی مسائل کے سکھانے کا اور دینی مسائل پڑھانے کی ایک ترتیب بنوائی اللہ تعالیٰ نے. تو وہاں ایسی بات چل رہی تھی ترغیبی بات میں اگلے دن کلاس شروع ہوئی اور جب کلاس شروع ہوئی تو اس میں نماز ظاہر ہے اسلام کا اہم حکم ہے تو سب سے پہلے نماز کے مسائل بیان کیے ہیں. اب آپ بہت غور سے سنیے. نماز کے جو فرائض ہیں ان میں سے ایک فریضہ یہ ہے تکبیر تحریمہ کہنا. آپ حضرات کو بھی انشاءاللہ معلوم ہوگا تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے. اچھا, تکبیر تحریمہ کہتے وقت میں اور آپ کانوں کا کھال اٹھاتے ہیں اللہ اکبر, ایسے کانوں کا کھال اٹھاتے ہیں تو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا تو فرض ہے اور ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا سنت ہے. کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ اٹھائے تو سنت رہ گئی, نماز ہو جائے گی. کوئی شخص تکبیر تحریمہ نہ کہے ہاتھ اٹھا لے تو نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ فرض چھوٹ گیا اور فرض چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی. یہ مسئلہ پہلے دن ہم نے کلاس میں بیان کیا تو کلاس کے بعد ایک ساتھی آ گیا بہت پریشان, عمر بھی 40-45 کے لگ بھگ ہو. وہ آپ مسئلہ مجھے دوبارہ بیان کریں گے, وہ مسئلہ کیا تھا میں نے دوبارہ ذکر کر دیا. تو اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ نہ کہے اور یوں اشارہ کر کے نیت باندھ لے تو کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ میں نے کہا نہیں ہوگی, مسئلہ بھی نہیں ہے. وہ چہرہ لٹک گیا اور بالکل پریشان ہو گیا, چہرے سے اس کی پریشانی ظاہر ہونے لگی. میں نے پوچھا کیا ہوا, خیریت؟
میں 40 سال سے ایسے نماز پڑھ رہا ہوں کہ اللہ اکبر نہیں کہتا، تکبیر تحریمہ کے لیے صرف ہاتھ اٹھاتا ہوں، نیت مانتا ہوں۔ مجھے تو یہ مسئلہ ہی نہیں پتا تھا کہ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ ہاتھ اٹھانا فرض ہے، اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ آپ بتائیے 40 سال کا نمازی اور اتنا اہم مسئلہ نہیں مانا، پریشان ہو گیا، سر پیٹتے رہے۔ اور میں آپ کو ایک دفعہ کی بات بتاؤں، جماعت میں ہم تھے تو جماعت میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تعلیم کا حلقہ لگا ہوا تھا، 10 صورتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد بس اوقات وقت مل جاتا ہے تو دعائے قنوت اور یہ سب چیزیں سنتے سناتے ہیں ایک دوسرے کو، اور غلطی ہوتی ہے کہ جو غلطی ہو تو سامنے آ جائے۔ ایک صاحب دعائے قنوت سنا رہے تھے، دعائے قنوت کیسے سنائیں؟ دعائے قنوت تو یوں ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ اس میں ایک لفظ ہے ونؤمن بک، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں۔ وہ غریب کیا پڑھتا تھا؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ولا نؤمن بک، یا اللہ میرا آپ پر ایمان ہی نہیں۔ اب بتاؤ معنی کہاں تک کہاں چلا گیا؟ ایک چھوٹی سی اضافے سے وَنُؤْمِنُ بِكَ کے بجائے وَلَا نُؤْمِنُ بِكَ کہتا تھا۔ وَلَا نُؤْمِنُ بِكَ کا معنی کیا ہے کہ اللہ میں تو آپ پہ ایمان ہی نہیں رکھتا۔ اب بتائیے معنی کہاں تک کہاں چلا گیا؟ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنی حساسیت کے ماحول میں ہیں۔ بنیادی فرق کے اسی مسجد کی بات کر رہا ہوں، ایک دفعہ میں سنت باہر پڑھا تو ایک صاحب سجدہ کر رہے ہیں اور سجدے میں دونوں پاؤں کے اٹھ گئے، اور آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ سجدے میں اگر دونوں پاؤں آپ نے اٹھا لیے اور پورے سجدے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکھے تو سجدہ نہیں ہوگا۔ سجدہ نہیں ہوگا تو سجدہ نماز کے فرائض میں سے ہے، تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ مجھے بڑی فکر ہوئی تو میں نے کہا ان کو بتانا چاہیے، بیچارے مسجد بھی آ گئے اور نمازی ہیں اور کیوں سجدے کے صحیح طریقہ نہیں معلوم تو نماز بھی نہیں ہو رہی۔ تو میں نے نماز کے بعد بڑے اہتمام، بڑی عمر کے ساتھ بڑے اہتمام سے بچایا۔ تو کہنے لگا ارے چھوڑو یار، آپ لوگوں سے تو ایسا لگتا ہے جیسے بس ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں، اللہ سب قبول کرنے والا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ بیچارہ مسجد بھی آ گیا اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، وقت بھی نکال رہا ہے، قربانی بھی دے رہا ہے، لیکن مسجد میں جیسا بے نمازی آیا تھا نا، پہلے بے نمازی مسجد سے واپس آیا ہے۔ اللہ قبول کر لے، اللہ کی شان سے کوئی بعید نہیں، لیکن اصول اور قاعدے کی بات یہ ہے کہ نماز نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو فکر کرنی چاہیے، اپنی بنیادی مسائل سیکھنے چاہیے اور اپنی دینداری کی فکر کرنی چاہیے، اور جیسے اپنی دینداری کی فکر کرنی چاہیے ایسے ہی اپنی اولادوں کی بھی دینداری کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے لیے بھی اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں ہر سال اس کی بھی ایک ترتیب بنتی ہے۔ جون جولائی کا مہینہ قریب ہے، چھوٹے بچے اسکولوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، ایسے موقع پر بہت ضرورت ہے ان کو بھی ہم دینی تعلیم سے روشناس کریں، تاکہ ایسا نہ ہو ان بیچاروں کی نمازیں بھی بڑوں کے خطرے میں پڑی ہوں، ان کو قرآن پڑھنا نہ آ رہا ہو، ان کو یہ نہ پتہ ہو کہ باپ کی عظمت کیا ہے، ان کو یہ نہ معلوم ہو کہ ماں باپ کا اللہ تعالیٰ نے مقام کیا دیا ہے۔ اس لیے خود بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی ترتیب معلوم کر کر اس میں اپنا بھرپور حصہ لیں، اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کی بھی فکر کریں تاکہ ان کو بھی یہ دیندارانہ ماحول نصیب ہو۔ تو میں نے آج کیا دو بنیادی چیزیں، ایک ایمان کا مضبوط ہونا یہ بھی دینداری کے لیے ضروری، اسی طرح معلومات کا درست ہونا یہ بھی دینداری کے لیے ضروری۔ ان میں سے کوئی چیز بھی رہ گئی، اگر جذبہ ٹھیک ہے معلومات درست نہیں تب بھی خطرے میں، معلومات ساری ہے لیکن ایمانی اتنا ایمان مضبوط نہیں کہ جو اعمال پہ کھڑا کر سکے تب بھی خطرے میں ہے۔ لہٰذا دونوں چیزوں کی ہمیں آپ کو فکر کرنی چاہیے، ہمارے بڑے بھی بچے بھی گھر میں مستورات بھی کچھ تبلیغی ماحول میں اختیار کریں جس کے ذریعے سے ایمان پہ تازگی رہے اور اس کے ساتھ اپنی معلومات کو درست رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔